السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم و تعلم کے اس چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کی گفتگو کا موضوع صنعت مبالغہ ہے۔ پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ صنعت مبالغہ کسے کہتے ہیں۔ تو جب شاعر اپنے شعر میں بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے اور اس طرح سے بات کرتا ہے کہ جس کا عام طور سے واقع ہونا ممکن نہ ہو، عام طور سے ایسی بات وہ کہتا ہے کہ جو حقیقت میں جو پیش نہ آ سکتی ہو، تو جب اس طرح کی بات شاعر اپنے شعر میں کہتا ہے تو اس صنعت کو صنعت مبالغہ کہتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر سودا نے اپنے قصیدے میں یہ ایک گھوڑے کی ہجو میں، یعنی اس کی برائی بیان کرتے ہوئے اور اس کی کمزوری کو بیان کرتے ہوئے یہ شعر کہا تھا کہ جاتا تھا جب ڈپٹ کے میں اس کو حریف پر، دوڑوں تھا اپنے پاؤں سے جوں طفل نئے سوار۔ تو یہاں پہ شاعر نے ڈپٹ کے میں سے مراد یہ ہے کہ جب میں گھوڑے کو دوڑا کے میں دشمن کی طرف جاتا تھا، یعنی جب گھوڑے پر سوار ہو کر جب میں دشمن کی طرف جاتا تھا تو وہ گھوڑا تو کیا دوڑتا، میں خود اپنے پاؤں سے دوڑتا تھا۔ دوڑوں تھا اپنے پاؤں سے، میں خود اپنے پیر سے دوڑتا تھا۔ کس طرح دوڑتا تھا؟ جوں طفل نئے سوار، اس بچے کی طرح دوڑتا تھا جو لاٹھی پر سواری کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے جو ہیں وہ لاٹھی لے لیتے ہیں اور اس کو گھوڑا بنا کے اس کو بھگاتے ہیں، تو لاٹھی تو کیا بھاگے گی، وہ خود بھاگتے ہیں اور لاٹھی کو اپنے ساتھ لیے بھاگتے ہیں۔ تو شاعر نے یہ مذاق اڑایا ہے گھوڑے کا اور یہ کہا تھا کہ میں دشمن کی طرف جب اس کو لے کے دوڑتا ہوں تو وہ کیا دوڑتا، میں ہی اس کو لے کے اپنے پاؤں سے چلاتا ہوں۔ جیسے بچے جو ہے لاٹھی کو جو ہے گھوڑا بنا کے دوڑاتے ہیں یا سواری بنا کے دوڑاتے ہیں، اسی طرح میں بھی ان کو جو ہے میں گھوڑے کو آگے بڑھاتا ہوں اور اس کو خود دوڑاتا ہوں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں شاعر نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ جو بالکل ممکن بات نہیں ہے کہ گھوڑا ہو اور وہ نہ دوڑے یا چل بھی نہ سکے، تو یہ بات ممکن نہیں ہے۔ تو بس اسی کو کہتے ہیں مبالغہ۔ بہت آسان چیز ہے اس کے لیے، لیکن آپ کو شعر کو سمجھنا ضروری ہے، شعر کا مفہوم آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی طرح گھوڑے کی ہجو میں ایک شعر یہ بھی کہا تھا، ہے اس قدر ضعیف کہ اڑ جائے باؤ سے۔ باؤ کہتے ہیں ہوا سے۔ شاعر کہتا ہے کہ اتنا کمزور ہے وہ گھوڑا کہ وہ ہوا سے اڑ جائے گا، اتنا کمزور ہے۔ کب اڑ جائے ہوا سے؟ میخیں گر اس کے تھان کی ہوئیں نہ استوار۔ جو تھان جہاں پہ گھوڑے کو باندھا جاتا ہے اس پہ جو لوہے کی کیل زمین میں گاڑی جاتی ہے اور اس سے اس کو باندھا جاتا ہے تو اس کو میخ کہتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اگر اس کے تھان کی میخیں اگر پختہ نہ ہوں، مضبوط نہ ہوں، تو وہ اتنا کمزور ہے کہ اگر ہوا چلے گی تو اس سے اڑ جائے گا۔ وہ تو میخوں سے بندھا ہوا ہے، اس لیے اس سے وہ بچ جاتا ہے، اڑتا نہیں ہے، اس کی میخیں مضبوط ہیں۔ تو یہاں بھی اس کی شاعر نے جو ہے ہنسی اڑائی ہے گھوڑے کی۔ تو اس کو یہ ایسی بات کہی ہے کہ ہوا سے گھوڑا اڑ جاتا ہے، یعنی اتنا کمزور ہے کہ وہ ہوا سے اڑ جائے۔ تو یہ بھی ایک ایسی بات ہے جو مبالغہ ہے، بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا ہے۔ جیسے آج پھر یاد آ گئے کچھ بیتے دن، آج پھر آنکھوں سے دریا بہہ گیا۔ یہ ایک شاعر نے یہاں آنکھوں سے دریا بہا دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ آنکھوں سے دریا کیسے بہہ سکتا ہے، لیکن یہی ہے، اسی کو صنعت مبالغہ کہتے ہیں کہ ایسی بات بیان کی جائے کہ جو عام طور سے ممکن نہ ہو اور بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کر دیا جائے، لیکن پڑھنے والا اس کو سمجھ لیتا ہے کہ آنکھوں سے دریا بہنے سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ رویا شاعر۔ تو یہ ایک شاعری کا ایک انداز ہے، اگر سلیقے سے صنعت مبالغہ کا استعمال کیا جائے تو شعر میں لطف پیدا ہو جاتا ہے۔ اب جو عام طور سے اس شعر کو یہ اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ یارو شب فراق میں رویا میں اس قدر، تھا چوتھے آسمان پہ پانی کمر کمر۔ حالانکہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کل رات ہجر یار میں رویا میں اس قدر، چوتھے فلک پہ پہنچا تھا پانی کمر کمر۔ تو اس میں بھی شاعر نے اپنے دوست کی جدائی میں رونے کا ذکر کیا ہے، اور اتنا رونے کا ذکر کیا ہے کہ جسے چوتھے آسمان پر پانی پہنچ گیا، وہ بھی کمر تک، کمر کی ہائٹ تک جو ہے پانی پہنچ گیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ مبالغہ ہے، چوتھے فلک پہ آسمان کا پہنچنا اور کمر تک پہنچ جانا سراسر مبالغہ ہے۔ بس اسی کو مبالغہ کی، یہ سب مبالغے کی مثالیں ہیں۔ احمد فراز کا مشہور شعر آپ نے سنا ہوگا، سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو ٹہر کے دیکھتے ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تتلیاں ستانا اور جگنو کا ٹھہر کر دیکھنا،
یہ ایسی باتیں ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتی، لیکن ایک مبالغہ ہے، شاعر نے اپنے دوست کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا ہے۔ تو آپ کو صنعت مبالغہ کو پہچاننے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ شعر کا پہلے مفہوم سمجھنا ہوگا کہ اس میں کیا بات کہی جا رہی، اور آپ کو اگر ایسا محسوس ہو کہ شاعر نے ایسی بات کہی ہے جو مطلب یہ کہ ممکن نہیں ہے، یا بات کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کے شاعر پیش کر رہا ہے، تو آپ پھر کہیں گے کہ اس میں صنعت مبالغہ کا استعمال کیا گیا۔ ابھی ہم یہاں اس سے بحث نہیں کر رہے ہیں کہ اس میں اور کون سی صنعتیں ہیں، ہم نے صرف صنعت، ورنہ دن رات آپ دیکھ رہے ہیں یہ صنعت تضاد بھی اس میں استعمال ہوئی، ایک شعر میں کئی صنعتیں استعمال ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پہ ہم صرف مبالغے کی مثال کے لیے اس شعر کو ہم نے یہاں ذکر کیا ہے۔ تو اس طرح سے آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں، اگر آپ مفہوم سمجھ لیتے ہیں شعر کا تو انشاءاللہ آپ صنعت مبالغہ کو پہچاننے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو امید ہے آپ کو اس سے مدد ملی ہوگی ویڈیو سے۔ آپ اسی طرح پڑھائی کرتے رہیں، مطالعہ کرتے رہیں، اور ابھی جو آن لائن ٹیچنگ چل رہی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔